ہمارے خلاف امریکہ، یہودی، عیسائی اور دنیائی کفر بہت سازشیں کرتی ہے اور اسی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے۔ ویڈیو دیکھیں اور سر پکڑیں اپنا۔ پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی اطاری دامت برکتہم عالیہ المعروف بپا جانی کو صدارتی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں بپا جانی کا مختصر اور جامع تعارف پیش کریں تاکہ غفلت میں پڑے عوام الناس کو احساس ہو سکے کیسے ناباغہ روزگار شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ بپا جانی کی سب سے خاص بات رمضان المبارک کے آخری حصے میں دہاڑے مار مار کر رونا ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی سے واپسی پر بھی آپ کو دہاڑے مارتے دیکھنا شاہ رخ خان کی جوان فلم سے بھی زیادہ انٹرٹینمنٹ ہے۔ مسجد نبوی کی گنبد سے عشق ہے، لہٰذا سبز عمامہ پہنتے ہیں۔ سبز رنگ سے اتنا عشق ہے کہ کھیرا چھلکے سمیت کھاتے ہیں لیکن تربوز چھلکے سمیت نہیں کھاتے۔ سبز گھاس پر چلنے سے بھی منع فرماتے ہیں۔ بپا جانی کو سینکڑوں علوم پر دسترس حاصل ہے۔ مدینے کے کھجور سے کیڑا نکل آئے تو اسے واپس مدینہ اپنے فیملی کے پاس چھوڑنے چلے جاتے ہیں۔ ایک بار چونٹی ان کے کپڑے پر آ گئی تو چونٹی کو بھی واپس اپنے گھر تک پہنچا کر آئے۔ کراچی کے علاقے کورنگی کی بلی کے سر پر نقش نالین پاک دریافت ہوا تو آپ نے تمام مریدین کو حکم دیا کہ آئندہ اسے کورنگی شریف اور محترمہ بلی صاحبہ کہنا ہے، نقش نالین بٹوے میں رکھیں تو مال ختم نہیں ہوگا۔ نیز موٹر سائیکل کی ٹینکی میں پیٹرول نہ ختم ہونے کا وظیفہ بھی بپا جانی کی ایجاد ہے۔ بپا جانی بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، 8ویں جماعت پاس کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں، لیکن عوام کو چوتیا بنانے کا فن آپ جانتے ہیں۔ پہلے آپ پھول، جھاڑو، مسواک اور عطر بیچتے تھے، پھر آپ نے دین بیچنے کا فیصلہ کیا۔ متعلق جاہل ہونے کے باوجود بپا جانی کو سائنسی تحقیق کا بہت شوق ہے۔ پیلی چپل پہننے سے ٹینشن اور ڈپریشن کا خاتمہ بپا جانی کی ہی ایجاد ہے۔ کالے رنگ کی چپل پہن کر کالے سڑک پر چلنے سے ٹینشن میں اضافہ بھی آپ کی دریافت ہے۔ مسواک ایک بال لشت سے زیادہ ہو تو شیطان بیٹھ جائے گا، اور اگر ایک بال لشت سے کم مسواک ہو تو بواسیر ہو جائے گی۔ میڈیکل فیلڈ کی تاریخ میں بواسیر کا ایسا علاج کسی بھی ڈاکٹر نے دریافت نہیں کیا۔ بپا جانی نے سر آئزیک نیوٹن کی دریافت کردہ کشش کے قوانین کو بھی یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ روزے کی حالت میں مبالغے سے استنجا کیا تو پانی معدے میں پہنچ جائے گا، جس سے روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ کان سے پانی اوپر چڑھانے میں کشش ثقل اور میڈیکل سائنسدان دونوں حیران ہیں۔ بپا جانی نے اپنی کتاب فیضان سنت میں استنجا کرنے کے 72 سنتیں بھی لکھ رکھی ہے۔ بپا جانی نے موبائل فون چارجنگ کا بھی سنت طریقہ بتایا ہے۔ آپ کا دیا گیا وظیفہ چلا کیا جائے تو موبائل فون کی بیٹری کبھی ختم نہیں ہوتی، بعض اوقات بیٹری پھول کر پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی بپا جانی کی مردانہ طاقت کا کمال ہے۔ پریگننٹ عورتوں کے لیے بپا جانی فرماتے ہیں کہ اپنے سیدھی پسلی پر 54 مرتبہ شہادت کی انگلی سے کلمہ طیبہ لکھیں تو لازمی بیٹا پیدا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ بپا جانی نے خود خواتین کی پسلیوں پر اولاد نرینہ کا وظیفہ لکھا ہو، مگر ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے۔ نظر لگنے سے یاد آیا کہ بپا جانی نے نظر اتارنے کا بھی علاج دریافت کر رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نظر لگے اس کے اعضائے تناسل دھو کر پانی مریض کے جسم پر ڈال دیا جائے۔ بپا جانی ہزاروں کتابوں کے اکیلے مصنف ہیں۔ ہونڈا 125 کی نسبت سے اپنی کتاب علم و حکمت کی 125 موتی میں لکھتے ہیں، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ الفاظ: دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات،
فلاں کا درد فلاں جگہ کا جائے یہی لگے میری آس، 3 بار پڑھے تو درد ختم ہو جائے گی۔ بپا جانی کو کتوں سے بھی بہت پیار ہے، خود کو بھی سگ مدینہ کہتے ہیں اور کتوں کی ایک پوری فوج بھی بنا رکھی ہے۔ پیر و مرشد الیاس قادری رضوی اطاری نے پاگل کتے کے کاٹنے کا علاج بھی دریافت کیا ہے۔ ایسا شخص جو نہ تمباکو کھاتا ہو نہ سگریٹ پیتا ہو، وہ شخص 100 پاؤ سوجی کا حلوہ بنا کر فاتح دے تو کتے کا کاٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ بپا جانی کی ایجادات اور دریافت کی فہرست بہت لمبی ہے۔ مدنی قافلوں کے ساتھ ساتھ مدنی فقل بھی آپ کی ایجاد ہے۔ واش روم میں عورت مرد کے لیے الگ الگ چپل پہننا بھی آپ کی ایجاد ہے۔ زبان کا قفل مدینہ اور بد نظری سے بچنے کے لیے آنکھوں پر ویلڈنگ والا کالا چشمہ بھی بپا جانی کے اہم کارناموں میں سے ہے۔ موٹر سائیکل پر مدنی تکیہ کا نادر خیال بھی بپا جانی کی زرخیز ذہن کی اختراع ہے۔ آپ کی ذات بابرکت کے کمالات لامحدود ہے۔ آپ کو تیفی الارض حاصل ہے۔ آپ ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ آپ کراچی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں نے حلفیہ بیان دیا کہ ہم نے آپ کو مدینہ میں دیکھا۔ اسی طرح آپ کراچی میں بیٹھے بیٹھے گلگت پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کی کتاب ایک وقت میں 2 جگہ میں ایسے کئی کرامات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایسے نایاب شخصیت کے جسم کی ہر چیز بابرکت ہے، لہٰذا آپ کے مدرسے میں فرسٹ آنے والے طلباء کو آپ کے موٹے زیر ناف بطور انعام دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے جانشین بیٹے کے بال بھی انعام دیے گئے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچیں، ایسا آدمی جس کی جھانٹیں بطور انعام دیے جاتے ہو، اسے صدارتی انعام دینے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو پاکستانی قوم کی خوش قسمتی ہے کہ الیاس قادری رضوی اطاری نے پاکستان میں پیدا ہونا پسند فرمایا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔